ہارر واقعے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت جو ہارر واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مجھے تو بہت پسند آیا۔ اب دیکھتی ہوں آپ لوگوں کو کتنا پسند آتا ہے، ضرور کمنٹ میں بتائیں۔ ریئل واقعہ ہے دوستو، ایک نوجوان کی کہانی ہے اور ڈائریکٹ شروع کروں گی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں مطلب ٹین ایج میں تھا، 16-17 18 ایج میں، تو ہماری دادا، جو ہمارا گھر تھا نا، جو مطلب جس میں ہم سب جوائنٹ تھے، ہم نئے اس گھر سے چلے گئے، یعنی الگ ہو گئے، کیونکہ گھر میں لوگ زیادہ تھے تو اسی وجہ سے۔ اب جب ہم نئے گھر میں گئے تو میرے کچھ بھائی بہن جو اکثر ہمارے پرانا جو گھر تھا، وہاں کے بچوں کو، ان کے اس گھر کو بہت یاد کرتے تھے، اور نئے گھر میں کسی کا دل نہیں لگتا تھا، ایون میری اپنی ماں کا بھی۔ حالانکہ عورتیں بہت خوش ہوتی ہیں جب ان کو علیحدہ گھر دیا جاتا ہے، لیکن میری ماں افسردہ اور اداس رہنے لگی۔ پھر میرے والد صاحب بہت اسٹرکٹ انسان تھے، تو وہ ہمیں اکثر، ہم کہتے تھے کہ آج ہم اپنے مطلب پرانے والے گھر جا کے رات گزاریں گے اپنی دادی کے ساتھ، دادا کے ساتھ۔ تو میرے جو والد صاحب تھے وہ بہت اسٹرکٹ تھے، اس نے کہا نہیں، کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے، اور ہم دن میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے جاتے تھے، لیکن رات کے ٹائم کبھی نہیں گئے۔ تو اس طرح ہوا کہ اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے وہاں کسی ایمرجنسی میں رات گزارنا پڑا۔ تو میں اپنے کمرے میں، جو ہمارا کمرہ تھا جس جوائنٹ فیملی میں جو تھا، وہ ویسے کے ویسے خالی ہی پڑا تھا، اس میں صرف چند چارپائی اور چیزیں رکھی گئی تھی، بوریاں وغیرہ۔ تو میں نے ایک چارپائی اپنے لیے سیٹ کی اور میں وہاں سو گیا۔ اب میں سویا ہوں تو مجھے لگا، یعنی جو واش روم تھا نا، اس کا لائٹ میں نے آن چھوڑا تھا، اور کمرے میں چونکہ اندھیرا تھا، پنکھا میں نے تیز لگایا تھا، گرمیوں کا موسم تھا، تو میں نے دیکھا کہ واش روم میں کوئی ہے جو مجھے بار بار جھانکتا تھا۔ تو میں کافی افسردہ سا ہو گیا، میں حیران رہ گیا۔ میں سمجھا کہ چلو کمرے میں کوئی ہے، تو میں نے جلدی جو ہے جا کے کیا ہوتا ہے وہ دروازہ واش روم کا جو ہے کھولا، اور دیکھا کہ آخر اندر بچوں میں سے ایسا کون آیا ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں پھر سو گیا، اور اب آدھی رات کو مجھے جیسے کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرا، یعنی میرے پاؤں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ کبھی میں پاؤں ادھر کرتا، کبھی ادھر کرتا، جیسے کوئی گدگدی کر رہا ہے۔ تو اچانک اس وجہ سے بھی میری آنکھ کھلی، لیکن کچھ نہیں تھا، تو میں سمجھا کہ شاید یہ میں خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ رات گزر گئی اور اسی طرح دن گزرتے گئے، لیکن وہ سب میں نے اپنا وہم سمجھ لیا، اور میں نے کچھ کسی سے ذکر بھی نہیں کیا۔ پھر کچھ دنوں بعد یہ خبر آنے لگی کہ جو میری ایک چچی ہے وہ ڈر گئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اس گھر میں کچھ ہے، اور اسپیشل ہمارے روم کے بارے میں وہ ایسا کہتی تھی کہ اس کمرے میں کچھ ہے، یا اس پورے گھر میں جو بھی کہتی تھی۔ تو سب نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ یہ ڈرامہ باز ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے۔ تو میں نے اپنی امی کو یہ والا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، تو امی نے تو اب اس کے بعد بھی، پہلے امی اس کی بہت مطلب خلاف ہوتی تھی کہ نہیں وہ جھوٹی ہے، وہ کب سے مکار اور جھوٹی بن گئی، اور یہ تو ایسی ہی کرتی تھی، اکثر جھوٹے ڈرامے کرتی تھی جب ہم جوائنٹ فیملی میں تھے۔ تو جب میں نے امی کو یہ واقعہ سنا کہ امی میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، لیکن اس وقت میرا دماغ اتنا اس پہ نہیں گیا، تو میری امی کافی الرٹ ہو گئی، اور اب اس نے یقین کرنا شروع کیا کہ نہیں، یہ جو پروین ہے یہ سچ بول رہی ہے۔ تو ہماری چچی کا نام پروین تھا۔ تو گھر میں یہ باتیں بہت ہونے لگی، تو لوگ ڈرنے لگے۔ اب ایسا کچھ دن گزر گئے، تو میری دوسری جو تھائی ہوتی ہے، یا شاید پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، مجھے تو نام نہیں آتی، لیکن میں چچی سمپل لوں گی، دوسری چچی تھی، تو اس نے بھی یہی کہا کہ وہ ڈر گئی ہے رات کے ٹائم۔ وہ اپنے ہسبینڈ کے اس کے جو ساکس ہوتے تھے وہ دھوئے، اور اوپر جو ہے چھت پہ میں گئی تاکہ تار پہ بچھاؤں، تاکہ یہ صبح مطلب اس پر ہوا لگے تو یہ وہ ہو جائے گی نا، خشک ہو جائے گی صبح کے لیے۔ تو کیونکہ اس کے جو ہسبینڈ تھے وہ آفس جاتے تھے اس طرح، تو یعنی سوکھ جائے گی یہ۔ تو وہ کہتے کہ جب میں آدھی رات کو گئی تو میں نے دیکھا جو ان کی ساس تھی نا، وہ دوسری سے کونے پہ، وہ اکثر تازہ ہوا کھانے کے لیے اوپر چھت پہ جاتی تھی، اس کا روٹین تھا، تو وہ بھی بیٹی تھی وہاں دوسرے کونے پہ۔ تو امی کہتے کہ میری ان سے وہ ان کی چچی کہتی ہے کہ ان سے یہ مطلب ساس اور بہو میں تو جھگڑے بہت ہوتے، تو ان دونوں کی نہیں بنتی تھی۔ تو اس چچی نے کہا کہ میں نے اس کو مطلب اگنور کیا، اور واپس آئی کہ اب اس کے ساتھ بات کروں گی تو یہ
پھر سے مجھے ڈانٹنا اس کا شروع ہو جائے گا کہ تم نے آج یہ کیا، سالن میں نمک ڈالا. بوڑھے لوگ پھر کچھ زیادہ ہی مطلب ان چیزوں کے بارے میں پوزیسو ہوتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ جسے میں نیچے آئی تو برآمدے میں انٹر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ جو ہماری جو ساس تھی وہ اپنے کمرے سے نکلی. تو میں نے کہا کہ تم تو بھی اوپر تھی. اس نے کہا میں تو اوپر چڑھی. یہ بات صحیح ہے کہ ہماری جو دادی تھی وہ بہت ضعیف تھی، وہ اوپر نہیں جا پاتی تھی، حالانکہ اس کا روٹین تھا کہ بڑی مشکل سے اکثر وہ ہوا کھانے کے لیے جاتی تھی، لیکن زیادہ نہیں. تو وہ چچی ڈر گئی اور اس نے چیخنا شروع کیا. سب لوگ اوپر گئے، وہاں کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا میں نے خود ایک عورت کو دیکھا جو کہ دادی جو ان کی تھی وہ تھی ساس، اور وہ بہت ڈر گئی. تو اب گھر والے اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے کہ مطلب ایسا کیا ہے کہ پہلے جو جس لڑکے کی میں اسٹوری کر رہی ہوں ولید نام ہے، ولید نے پہلے تو نہیں کہا، پہلے تو اس چچی نے اپنا ڈرامہ سنایا کہ میں ڈر گئی ہوں، اور پھر ولید نے کہا کہ ہاں میں بھی ڈر گیا تھا، واش روم سے کوئی بار بار جھانک رہا. اچھا ولید اپنی اسٹوری میں اب کہتا ہے کہ جو چیز جھانک رہا تھا اس سے میں اتنا خوفزدہ اب ہوتا ہوں، اس وقت نہیں، کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ کوئی ہے. لیکن اب چونکہ میں تھوڑا وہ ہو گیا ہوں نا کہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ انسان تو نہیں ہو سکتا، تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت لمبا چیز بالکل انسان تھا، نہ وہ کالا تھا نہ اس پہ بال بہت تھے جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہاررز واقعات کے اندر جو بتاتے، اور نہ اس کے مطلب انگلیاں یا پیر جو ہے الٹے تھے. بس ایک شخص کھڑا تھا انسانوں کی طرح لمبا سا بس. تو اس نے کہا کہ وہ اگر میں اسکیچ بناؤں نا تو وہ بہت خوفناک، مجھے مطلب خوفناک تھا نہیں لیکن اب مجھے ان سے خوف آتا ہے. اب ہمارے جو گھر کے لوگ تھے وہ ڈرنے لگے، اور بس گھر میں یہ ہوا کہ سب الرٹ ہو گئے، اور رات کو زیادہ دیر تک کوئی جاگتا نہیں تھا، اکیلا نہیں باہر نکلتا تھا، اس طرح چیزیں بہت شروع ہوئی. تو پھر ایک دن ایسا ہوا کہ رمضان شروع ہوا، تو رمضان میں یہ ہوا کہ جو عورتیں مطلب جن لوگوں کا نمبر ہوتا تھا اسی گھر میں سحری کے لیے اٹھنا، ان کے ساتھ مطلب دو عورتیں اور بھی اٹھتی تھیں اور سب نے مل کے کام کرنا شروع کیا. تو چلو یہ اچھا ہوا کہ ڈر کی وجہ سے عورتوں نے اس بار نمبر نہیں رکھا میری چچیوں نے، اور انہوں نے کیا کیا کہ سب نے جو ہے اکٹھا کام کرنا شروع کیا. تو ایک رات اس طرح ہوا کہ اذانیں شروع ہو گئی. تو جیسے ہی میری ایک چچی کی آنکھ کھلی تو وہ بھاگتے بھاگتے کچن کی طرف آئی کہ اب کیا ہوگا، سحری کا ٹائم تو نکل رہا ہے. تو وہ بھاگتے بھاگتے آئی تو اس نے دیکھا کہ کچن بھی ایسا مطلب اندھیرا ہے، اس نے لائٹ آن کی کہ کسی نے سحری نہیں کی ہے. تو اسے ایسا لگا کہ جیسے شاید ان سب نے سحری کی ہے اور بس اذانیں ہو گئی، وہ سب چلی گئی، مجھے کسی نے اٹھایا نہیں. لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا، اگر کوئی رہتا تو اس کو اٹھایا جاتا تھا. دوسری بات یہ کہ اذان اور فجر کی نماز کے بعد لوگ سوتے تھے. تو یہ تھوڑی حیران رہ گئی اور سب کے پاس نمبر سے جانے لگے کہ یار آپ لوگ کیا سو رہے ہو، اذان ہو رہی ہے. تو یہ جب ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ہمارا بہت بڑا برآمدہ تھا نا جوائنٹ فیملی میں. تو اس برآمدے میں یہ تھا کہ بہت سارے کمرے تھے اس میں. تو اس نے دیکھا کہ دور جو ٹیبل اور کرسی رکھے ہیں اس پر 2-3 لوگ بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں اور اندھیرا ہے. تو اس نے کہا کہ عائشہ، نازیہ اپنی مطلب جو دیورانیہ وغیرہ تھی ان کو آواز دے رہی تھی کہ کیا تم لوگ ابھی بھی کھانا کھا رہے ہو، اذان تو ہو گئی ہے، تم لوگوں نے مجھے اٹھایا نہیں. تو اس نے دیکھا جب اس کے قریب گئی تو وہ لوگ اسی طرح کھا رہے تھے، اور جو کھا رہے تھے وہ مرغیوں کے پنجے تھے، اور یہ لوگ جو ہے سر اوپر نہیں اٹھا رہے تھے. اور اس طرح اور یہ جو چپ چپ کی آواز تھی نا جو کھانے کی، یہ اتنی تیز ہوئی کہ اس کے کان پھٹنے لگے اور اس نے چیخ ماری، اور بھاگتے بھاگتے اس نے ایک بہت بڑی چیخ ماری اور ان کمروں کی طرف بھاگی. اس کے چیخ سے پورا گھر اٹھا اور سب نے اسے ڈانٹا کہ یہ تو ابھی مطلب 2:30 بج رہے، یعنی 3:30 تک یہ لوگ اٹھتے تھے، اذان لیٹ ہوتی تھی. تو اس نے پیچھے دیکھا اور سب کو بولا کہ وہاں کچھ بیٹے ہیں آدمی، چور چور، یہ اس طرح کہہ رہی تھی. وہاں ان لوگوں نے لائٹیں آن کی اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایک چیز وہاں تھا، وہاں ہڈیاں پڑی تھی. جو ٹیبل تھا نا جہاں پر یہ لوگ کھانا کھاتے تھے، تو وہاں پر جو ہے نا ہڈیاں پڑی تھی، اور وہ لوگ موجود نہیں تھے. تو اب سب گھر والے بہت زیادہ اس واقعے کے بعد ڈر گئے، کیونکہ یہ بہت خوفناک واقعہ تھا ان سارے واقعات میں سے. تو
یعنی چیزیں آہستہ آہستہ زیادہ ایکسپوز ہونے لگی تھی، تو پھر جو ہمارے وہ تھے، وہ لڑکا کہتے ہمارے گھر کے جو بڑے تھے تھایا اور سب، وہ جا کے کسی مسجد میں ایک مولوی کو بلا لائے. اس مولوی نے کچھ دم درود کیا، تعویذیں اور یہ چیزیں لٹکائی اور گھر کے چاروں کونوں میں پانی چھڑکایا تاکہ جو اثرات ہے، جو بھی ہے، جادو ہے، میجک سے ہے، جو بھی ہے، ختم ہو جائے. تو آہستہ آہستہ تھوڑا مطلب حالات معمول پہ آ گئے، ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن یہ جو ان کی چچی تھی جس کو غلط فہمی ہوئی تھی، اس نے کہا میں نے باقاعدہ اذان سنی تھی، لیکن اس نے یہ بات پھر بعد میں کہی کہ اذان جیسے میرے کان میں ہو رہی ہے، مجھے اتنا مطلب میری آنکھیں کھلی اس اذان سے. تو اس کا مطلب تھا کہ جو جنات تھے انہوں نے اس کو کافی بڑی غلط فہمی میں مبتلا کیا. تو یہ بیچاری پھر باہر نکل آئی اور اتنا بڑا گھر تھا، اتنا بڑا برآمدہ جس میں 6-7 کمرے تھے برآمدے میں. یہ پھر جا کے کچن میں گئی، وہاں بھی گف اندھیرا تھا. آ کے اس نے ٹیبل پہ لوگوں کو بیٹھے دیکھا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے، پتہ نہیں کیا کھا رہے، اور اس کے منہ سے بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہے جیسے کھاتے وقت مطلب ہر ایک کے منہ سے جاتی، لیکن اس میں گناہ ہے. آپ مطلب ایسا نہیں کھائے کہ اس کی آواز دوسرے بندے کے کانوں تک پہنچے، جیسے یعنی چھپ چھپ کے کھانا اچھا نہیں ہے. تو وہ کہتے ایسے ہی کھا رہے تھے. اور پھر یہ چیزیں تھوڑی معمول پہ آگے، سب لوگ ڈرنے لگے اور مطلب سب لوگ ایک کمرے تک، یعنی گھر کے آدھے لوگ ایک کمرے تک محدود ہو گئے، جس میں بچے اور عورتیں شامل تھے. اور اسی طرح آرام سے سارا مطلب وہ گزارنے لگا ٹائم. تو ان دم درود کی وجہ سے تھوڑا بہت تو سکون ملا تھا. لیکن جب اس کا اثر کہتے ہیں کہ ختم ہوا، تو ایک مرتبہ دادا جی نے نوٹ کیا کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے. تو دادا جی اٹھے رات کے ٹائم اور اس نے دیکھا کہ بہت تیز بارش ہو رہی. تو ان کی مرغیاں تھی، تو وہ باہر بیٹھی تھی، گرمی کا موسم تھا. تو اس نے یہ کیا کہ مرغیوں کو، کیونکہ ان کی کچھ مرغیاں اسی وجہ سے مر چکی تھی بارش کی وجہ سے، کیونکہ تیز بارش ہوتی تھی، وہ لوگ باہر درختوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے. تو اس نے وہ جو مرغیوں والی جو ایک چھوٹا سا اس نے وہ بنایا تھا نا، کیا کہتے اس کو، پنجرا، وہ اٹھا کے نا یا گھسیٹ کے وہ اس کو جو ہے برآمدے کے اندر لے کے آیا. تو وہ کہتا ہے کہ جب میں یہ برآمدے کے اندر لے کے آیا اور اتنی تیز بارش تھی، اور چونکہ جو صحن تھا وہ تو مٹی کا تھا، تو اس کے پاؤں بھی گندے ہو گئے بہت زیادہ کیچڑ سے. تو اس نے اپنے پاؤں دھوئے اور کپڑے بھی چینج کیے کیونکہ کافی کیچڑ لگی تھی. تو اور واپس سو گئے. اب جب صبح ہو گئی تو سب گھر والوں نے کہا کہ ارے یار، یہ مرغیوں کو برآمدے میں کون لے کے آیا ہے، اور اس طرح باتیں. تو انہوں نے کہا کہ رات کو بہت بارش ہے. سب نے کہا کیسے بارش؟ تو دادا جی کا بھی دھیان صحن کی طرف گیا جو بالکل خشک پڑا تھا. دادا جی نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے اپنے وہ کپڑے نکالے جو واش روم میں اتارے تھے اور جس پہ کیچڑ لگے تھے، اور واقعی اس پہ کیچڑ لگے تھے. اور دادا جی کو اپنے پاؤں یاد آ رہے تھے جو مطلب اتنے کیچڑ میں، مطلب وہ بیچارہ اتنا بڑا گھر تھا اور پتہ نہیں 5-10 منٹ تو لگے تھے اس کو، وہ جو پنجرا تھا اس کو برآمدے میں لانے تک، گھسیٹتے لے کے آیا تھا. تو دادا جی نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. اور جب سب لوگوں سے پوچھا گیا تو سب نے کہا رات کو تو بارش نہیں ہوئی. خبرنامے ہر چیز موسمیات چیک کیا گیا، رات کو بارش ہی نہیں ہوئی تھی. یار بہت عجیب، یعنی عجیب قسم کے جنات جو کہ ماحول پورا چینج کر رہے تھے کسی بھی انسان کو مطلب اپنے حصار میں لینے کے لیے. اپنے ایک وہ ان کی ایک شرارت ہوتی ہے نا کہ وہ آپ کو ڈراتے رہتے دھوکے سے. تو اس میں دادا جی بھی کافی ڈر گئے اور دادا جی نے کہا نہیں ہوگی، خبرنامے میں بھی نہیں کہا گیا ہوگا. باقی جو جتنے بھی آس پڑوس تھے ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا، بارش تو ہوئی تھی. تو سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہوئی تھی، تاکہ دادا جی ڈر نہ جائے. تو پھر اس طرح کچھ دنوں بعد کہتے کہ دادا جی مسجد جا رہے تھے نماز پڑھنے. تو جیسے ہی اس نے گھر میں وضو کرنا شروع کیا تو کہتے کہ ان کے ساتھ 3-4 لوگ اور بھی تھے جو وضو کر رہے تھے. دادا جی کو مطلب سمجھ میں آ گئی اسی وقت بات. تو دادا جی بہت مضبوط انسان تھے، وہ مطلب ڈرنے والوں میں سے تو نہیں تھا خیر، لیکن انسان ایسی سچویشن میں پھر تھوڑا بہت گھبرا جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں یا تو شاید آپ کو ویسے ہی ڈراتے شرارت کے طور پر، یا آپ کو نقصان تک پہنچا سکتے. تو دادا جی نے ان سے کہا کہ دیکھو، اگر تم لوگ مسلمان ہو اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو تو یہ صحیح نہیں ہے. گھر کی عورتوں کو، بچوں کو ڈرا رہے ہو تو یہ بہت بڑی آپ لوگوں کی وہ ہے کہ آپ لوگ بہادر نہیں ہے، آپ ایسا کر رہے. ٹھیک ٹھاک سے یہاں رہو.
کھانا بھی کھاؤ کچن میں، ہر چیز کرو، لیکن کسی کو ڈرانا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے اوپر کوئی وہ نہ کرے، ہم آپ لوگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور پھر اس دن کے بعد دادا جی کہتے ہیں کہ وہ جب بھی رات کو نکلتے تھے اسی ٹیبل پہ، جیسے چچی نے دیکھا تھا کہ 10-15 لوگ بیٹھے تھے اور کھانا کھا رہے تھے، اسی طرح دادا جی کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ کچھ لوگ بیٹھے اور کھانا کھا رہے ہیں اور مجھے سلام کرتے تھے، السلام علیکم، اس طرح۔ تو دادا جی کہتے تھے وعلیکم السلام، کھانا کھا کے آرام سے اپنے اپنی جگہوں پہ جاؤ اور سو جاؤ، کسی کو بھی ڈراؤ گے نہیں، تنگ نہیں کرو گے، ورنہ میں گھر سے نکال دوں گا۔ اور یہ سن کے وہ لوگ واقعی، دوستو کہتے ہیں، ولید کہتا ہے اپنی سٹوری میں کہ وہ واقعی دادا جی کے اس میں آ گئے۔ اور پھر ہم اکثر دادا جی سے کہتے، یعنی گھر میں یہ بات ہوتی ہے کہ اب تو ہم نہیں ڈرتے، اب تو سب کچھ تعویذوں سے ٹھیک ہو گیا۔ ایک دن دادا جی نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اب بھی ہے، لیکن میں نے ان سے دوستی کر لی ہے، وہ آپ لوگ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ آدھی رات کو جب میں اٹھتا ہوں یا وضو کے لیے فجر کی نماز کے لیے جاتا ہوں یا تو وہ مجھے نظر آتے ہیں اور وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو یہ سٹوری تھی۔ اچھا، پھر دادا جی کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ دادا جی جب مرنے والا تھا تو ہم سب جب جمع تھے، ولید کہتے تو دادا جی نے کہا کہ آپ سب باہر نکلے، میرے کچھ دوست مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ تو اس وقت تک تو ہم دادا جی کی بات کو مذاق سمجھتے تھے، مطلب 100% نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں، ہمیں یقین تھا اپنے دادا جی پر کہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے 50%، لیکن ہمیں 50% یقین تھا کہ دادا جی ہمارے ساتھ مذاق کر، اور شاید ہم نہ ڈری، اسی وجہ سے دادا جی نے کہا کہ وہ آپ کو نہیں ڈرائے گی، میں نے ان کو بتایا ہوا ہے۔ تو دادا جی نے موت کے وقت ہمیں بتایا کہ آپ لوگ باہر جائیں، میرے کچھ دوست مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ تو ہم سب حیران تھے اور میں نہیں جا رہا تھا، ولید کہتا ہے۔ تو دادا جی نے مجھے بہت کہا کہ جاؤ، تو میں نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ دادا جی کسی سے باتیں شروع کی اچانک کہ میرے بعد میرے بچوں کو، میرے دامادوں کو، میرے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں، کسی کو بھی اگر آپ لوگوں نے نقصان پہنچایا تو میں قیامت کے روز آپ لوگوں کو مطلب آپ لوگ کو اس کا حساب دینا ہوگا، میں آپ لوگوں کی شکایت لگاؤں گا۔ تو ان لوگوں نے جو بھی کہا ہوگا، دادا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے، رہو، میں تمہیں اپنے گھر سے نہیں نکال رہا، لیکن کسی کو بھی نظر نہ آؤ۔ تو ولید کہتا ہے کہ اس دن کے بعد گھر میں بہت سارے ایکٹیویٹی ہوتی تھی، ہماری چچیاں اور دادی خود دیکھتی تھی کہ سالن ختم ہو چکا ہوتا تھا، اکثر ٹھیک ہے، ایسے زیادہ نقصان نہیں کرتے تھے، اکثر پانی جو ہے کولر میں ہم ڈالتے تھے وہ صبح تک ختم ہو چکا ہوتا تھا، حالانکہ ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں پڑا ملا تھا پانی کا ایک مرتبہ، یعنی وہ لوگ پیتے تھے۔ اس طرح دادا جی نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے لیے رات کا جو بچا ہوا کھانا ہے وہ آپ لوگ فریز مت کرے، بلکہ چولہے پر جو ہانڈی ہوتی ہے نا اسی میں چھوڑے آپ لوگ، جو پتیلی ہوتی ہے۔ تو اکثر جب ہم صبح آتے تھے تو دادی کہتی تھی کہ وہ یہ برتن دھو لیتی تھی، اور باقی گھر کی عورتیں ڈرتی تھی، وہ ان برتنوں کو پھر ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ تو دادی کو پتہ تھا اور دادا جی نے اسے بتایا ہوا تھا۔ تو دادی کہتی ہے کہ وہ برتن وہاں چھوڑے گئے ہوتے اور ساتھ میں 2 پلیٹ بھی ہوتے تھے، یعنی انہوں نے کھانا پلیٹوں میں نکال کے کھایا ہوا ہوتا تھا، ایسا بہت کچھ۔ اچھا، پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ ختم ہو گئی، وہ چیز ختم ہو گئی۔ دادی کہتے کہ پھر میں کھانا رکھ بھی دیتی تھی چولہے پہ، لیکن وہاں وہی ویسے کہ ویسے پڑا ہوتا تھا، 2-3 مہینوں سے یہ ہو رہا تھا۔ پھر ہم نے ایک مولوی کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ دیکھیں کیا ہمارے گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں یہ تھا کہ دادا جی کی موت کے بعد ان لوگوں کو بہت افسوس ہوا تھا، اور 2-3 مہینے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، کیونکہ وہ دادا جی سے پھر بہت زیادہ وہ ہو گئے تھے نا، اور مسلمان بھی ہو گئے تھے ان میں بہت سارے، تو یا کچھ لوگ اس میں مسلمان تھے اور کچھ ہو گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ دادا جی کی موت کے بعد یہ ساری ایکٹیویٹیز پھر ختم ہوئی، اب ماشاءاللہ سے وہ گھر بالکل بھرا پڑا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ولید کہتا ہے کہ ہم ان لمحات کو آج بھی مس کرتے ہیں۔